کہ پہلے بھی بنی اسرائیل کے حوالے سے تعارف کروایا جا چکا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ پچھلے درس میں تذکرہ ہوا تھا کہ جس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہم اللہ رب العزت کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً ان کو سمجھایا کہ یہ تمہاری جو خواہش ہے، تمہارا مطالبہ اور تقاضا ہے، یہ غیر مناسب ہے، درست نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ اب قوم میں سے 70 افراد کو چنا گیا اور ان کو اللہ رب العزت کی زیارت کے لیے لے جایا گیا، لیکن قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ان کو بجلی نے پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس حال میں دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اس اللہ رب العزت کے ایک بجلی کی کڑک سے ہی وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو کہاں پر وہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مرنے کے بعد بڑے فکر مند ہوئے کہ واپس قوم کو جا کر کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان 70 افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہاں تک تو بات گزر چکی ہے۔ اگلی نعمت جس کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا یعنی بادل کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من و سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی نقصان کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کرتے رہے، اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ معاملہ کیا ہوا؟ جب اللہ رب العزت نے اس قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، اور ان کی یہ جو خواہش و تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اس مصیبت سے جو ان پہ آن پڑی تھی اس سے بھی ان کو نجات دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنی آباء و اجداد کے وطن کو واپس لو۔ یہ دراصل بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ رہنے والی ہے شام کی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا تھا، یہ مشہور بات ہے کہ یہ مصر میں عزیز تھے، وہاں پر ایک بڑے عہدے پہ کام کر رہے تھے، تو یہ مصر کے ہی ہو گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فرعونیوں کی قبطیوں کے جو ہے وہ زیر نگیں آ گئے، زیر اثر آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کے لیے اللہ نے ایک نجات دہندہ بھیجا، ان کی جان چھوٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے موافق ان سے یہ فرمایا کہ اب ہمیں اپنے آباء و اجداد کے وطن شام اور فلسطین کو واپس لینا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں جہاد کرنا پڑے گا، اور جہاد کرنا بھی کس سے ہے؟ قوم عمالقہ سے۔ یہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی بہادر قوم تھی۔ انہوں نے شام اور فلسطین کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ فلسطین کسی ملک کا نام نہیں تھا اس زمانے میں، بلکہ شام کا ایک صوبہ تھا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ جو مختلف جگہ پر فرمایا ہے کہ اے موسیٰ ہم تو یا بیٹھے ہیں، تو جاؤ تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو کسی کام کے نہیں۔ یہاں سے مفسرین نے یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے صحابہ کی عظمت کا، کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جب بھی نبی علیہ السلام نے حکم دیا
تو وہ ذرا برابر بھی کسی جہاد کے معاملے میں کسی بھی امتحان میں پیچھے نہیں رہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے جن کی تعداد تھوڑی نہیں تھی، 6-7 لاکھ کے قریب تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو اس قابل نہیں، تو جانے تیرا رب جانے. اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی پہ، اس حکم عدولی پہ، یا کہہ لیں اس بزدلی پہ، ان پر ایک سزا مسلط کر دی. وہ سزا کیا تھی کہ ایک میدان تی میں 40 سال تک، پنجابی زبان میں کہتے ہیں کھجل ہوتے تھے، 40 سال تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بیچ میں ہے، ان کی نہیں، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، ہارون علیہ السلام. باقی قوم ساری کی ساری 10 میل کا علاقہ تھا، 10 میل کا. یہ کوشش کرتے کہ اس میدان سے نکلیں، پورا دن سفر کرتے رہتے، شام کو وہیں پہ آ پہنچتے جہاں پر، یعنی کہ ایک طرح کے لیے میدان تین کے لیے بھول بھلیاں بن گیا، نکلنا محال ہو گیا. اور حالات یہاں تک آگے جو ان کے پاس خیمے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، یعنی کہ وہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے پھٹ گئے، پرانے ہو گئے. اب براہ راست اس صحرا کی، اس میدان کی دھوپ جب ان پہ سروں پہ پڑتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تو میری قوم، ان پر کوئی رحم فرما. تو دن کے وقت یہ جہاں بھی جاتے آسمان پہ بادل کا سایہ ان پہ رہتا، سایہ ان کے اوپر رہتا. اللہ تعالیٰ اسی نعمت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا. یہ ان نعمتوں میں سے ایک ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اگلی ہی آیت کے حصے میں اللہ اگلی نعمت کو بیان فرما رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوہ. یہ کیا چیزیں تھیں؟ اچھا، اب یہ وادی تی میں ہے، اس میدان تی میں ہے، کوئی کھانے کا بندوبست بھی ہونا چاہیے. وہاں کچھ اگ نہیں سکتا، وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی تجارت نہیں ہے. یہ سارے 7 لاکھ کے 7 لاکھ خود ہی گھوم پھر رہے ہیں. یہ کیا کریں؟ باہر سے کوئی چیز آنے والی نہیں، یہاں سے کوئی جانے والی نہیں. اللہ نے ان پر اگلا احسان ان کی خوراک کا یہ فرمایا کہ من اور سلوہ ان کے لیے بطور خوراک اتارا جاتا. مفسرین کی رائے کے مطابق من دنیے کے دانوں کی مقدار کے، اس سائز کے وہ چھوٹے چھوٹے دانے تھے جو میٹھے تھے. سلوہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ تھا. ہوتا کیا تھا کہ یہ جب رات کو سوتے، آسمانوں سے اس من کی ایک خاص مقدار اترتی، یہ صبح اپنے اپنے حصے کا اٹھا لیتے اور ان کے دن کی خوراک پوری ہو جاتی. مفسرین کا بیان ہے کہ ہر بنی اسرائیلی کو تقریباً 1 کلو تک مل جاتا تھا، اتنی مقدار. سلوہ بٹیر تھے زندہ، یہ غول در غول ان کے جہاں پہ یہ موجود تھے وہاں پر ہوتے، اترتے وہ بٹیر. یہ بڑی آسانی سے ان کو پکڑتے اور ان کو بھون چھون کے کھا لیتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کئی سالوں تک آسان خوراک کا، آسان غذا کا انتظام فرماتے رہے. اسی کو اللہ تعالیٰ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ کے ساتھ تذکرہ فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاکیزہ رزق جو ہم نے تم کو دیا. یہ پاک تھا من اور سلوہ. وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، اپنے ساتھ ہی ظلم. کیا انہوں نے کیا؟ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ بھئی تمہیں جتنی ضرورت ہے اتنا اترے گا، کھاؤ، ذخیرہ نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا. جمع کرو گے تو یہ زیادتی ہوگی. یہ جمع کرنا تمہارے لیے مال کے اضافے کا سبب نہیں بنے گا بلکہ نقصان کا سبب بنے گا. لہٰذا جب یہ جمع کرتے وہ خراب بھی ہو جاتا اور پھر وہ نئی مصیبت میں پڑ جاتے. تو یہی تذکرہ اللہ نے اس کا بھی فرما دیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. یہ ہو گیا اگلی بات، یہ 2 نعمتیں. آگے کیا ہوا اگلی آیت میں؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، کہ تم کھاؤ اس سے جو تم چاہتے ہو. اب یہ معاملہ کیا ہوا؟
یہاں پہ اللہ تعالیٰ اجمالاً و اشارتاً بیان فرما رہے ہیں. جب یہ اگلی رکوع میں اس کا تفصیلی کوئی ذکر بھی آ جائے گا کہ جب یہ ان دو چیزوں کے کھانے سے اکتا گئے، اگلا تقاضا کر دیا کہ اب کوئی سبزی کوئی ترکاری ہونی چاہیے، کوئی تھوم پیاز لہسن کوئی اس طرح کی چیز ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا یہاں تو ہو نہیں سکتا، تم اس پہ راضی نہیں، تو لہذا اس کے لیے تمہیں ایک الگ بستی میں جانا ہوگا، اور اس بستی کا نام تھا اریحا. یعنی تمہاری وادی تین سے بھی جان چھوٹ جائے گی، اور تمہارا مطالبہ سبزی ترکاری کا بھی پورا اسی صورت میں ہوگا کہ تمہیں ایک نئی بستی میں داخل ہونا ہوگا. اس بستی کا نام ہے اریحا، لیکن اس میں داخل ہونے کا ضابطہ ہے. اللہ کے حکم کے مطابق تم نے جو اللہ نے فرمایا ہے ویسے کرنا ہے، اور جو اللہ نے تعلیم دی ہے ویسے بولنا ہے. بنی اسرائیلی پھر بنی اسرائیلی. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کہ بس تم کھاؤ اس سے جو تم چاہتے ہو، بے تکلف جتنا چاہتے ہو کھاؤ. اب تمہیں کہاں جانا ہے؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم نے داخل ہونا ہے دروازے میں، اس شہر کا جو مرکزی دروازہ ہے اس میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جائے. یہ ہے سجدہ شکر. یعنی تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے دلوں میں اور تمہارے جسم سے، تمہارے بدن سے اللہ کا شکر ادا ہونے والی صورت سجدے کی ہونی چاہیے. سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، پہلا عمل یہ کرنا ہے. دوسرا وَقُولُوا خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور تم نے ساتھ میں یہ بولتے جانا ہے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. یہ خطت ان کا لفظ بولنا ہے، یہ دراصل اللہ سے معافی طلب کرنے کا ایک جملہ تھا. ہم تمہیں تمہاری غلطیاں جو پہلے ہوئی ہیں وہ معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم بہت دیتے ہیں. جو ایسا نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ جو اللہ نے تعلیم دی اس سے مختلف داخل ہونا تھا. اللہ کا سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے، بجائے سجدہ کرتے ہوئے یہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، جیسے بندہ اپنے اس رانوں کے بالا سے گھسٹ کے داخل ہوتا ہے. اور زبانوں پہ بجائے خطتن کے خنتتن تھا، خنتتن، اور جس کا معنی یہ ہے کہ جناب گندم کھانے کے لیے، اور جیسے ان کو پتا ہے اب کچھ ملے گا کھانے کے لیے تو وہ داخل بھی اس طریقے سے مل گئی زندہ باد گندم مل گئی، ترکاری مل گئی، اس طرح کے وہ جملے کہتے ہوئے داخل ہوئے. پھر اللہ کی نافرمانی، یعنی کہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے احسانات کو پھر بھی ختم نہیں فرمایا. اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پس انہوں نے تبدیل کر دیا، اور ظالموں نے ظلم کرتے ہوئے انہوں نے اس کلمے کو تبدیل کر دیا غیر الذی قیل لہم، اور اس کے علاوہ وہ کہنا شروع کر دیا جو ان کو کہا. حبۃ فی شعرہ، یہ بھی کہتے ہوئے خنتت ان کا دوسرے الفاظ میں وضاحت یہ ہے کہ جناب دانا جو ہے وہ اپنے اس میں خوشے میں ہے، یہ کہتے ہوئے جناب داخل ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا. سارے ایسے نہیں تھے، ایک اچھی خاصی تعداد نے یہ ظلم کیا. اللہ نے رجزم من السماء، آسمان سے ان پہ عذاب اتارا. کہتے ہیں وہ عذاب کی صورت طاعون کی بیماری تھی، اور تقریباً 75 سے 1 لاکھ افراد اس طاعون کی بیماری کا شکار ہوئے. اور وہی لوگ شکار ہوئے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جو اللہ نے فرمایا تھا اس سے مختلف کرتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ شیوا اختیار کیا. بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو انہوں نے نافرمانی کی. یہ جی ان کی اگلی کارستانی تھی. اب یہاں پہ یہ تو واقعہ ہو گیا. اب ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے. فتح مکہ آپ اپنے ذہن میں لائیں سیرت کی کتابوں سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو رہے ہیں، وقت ہے فجر کی نماز کے بعد کا، اور آپ نے اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اپنے سر پر کپڑا لیا ہوا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، سر جھکا ہوا ہے. آج کا وہ دن ہے کہ بدلہ لیا جا سکتا تھا.
وہ ایک رات تھی جب نبی علیہ السلام کو اپنا پیدائشی شہر چھوڑنا پڑا، اور آج فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں لیکن سر جھکا ہوا ہے، زبان پہ اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں، اور جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے بتوں سے اس گھر کو پاک کیا گیا، اور وہاں پہ نبی علیہ السلام نے نوافل ادا کی۔ یہی طریقہ فاتح قوموں کا بحیثیت اہل ایمان کے ہونا چاہیے، جبکہ یہ جو کچھ کر رہے تھے اس سے مختلف کر رہے تھے۔ تو یہاں تک بات پہنچی کہ یہ اللہ کی نعمت، اس کا بھی انہوں نے آگے کیا۔ پھر آگے آخری آیت آج کی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب دوبارہ واپس میدان تی میں پہنچتے ہیں۔ قرآن مجید کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ واقعات کی ترتیب رکھے، اللہ کی مرضی ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ جہاں سے مرضی کو جو بات کہہ دے۔ اور باپ میدان تی میں تھے، پانی نہیں تھا، پانی بہت کم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دعا کرتے ہیں، استسقاء پانی کا طلب کرنا، اسی سے جب بارش نہ ہو تو ہمارے مسلمانوں میں نماز استسقاء ہے، دعائے استسقاء ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ مارے اپنے عصا کو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَ عَيْنًا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ اچھا یہ پتھر کون سا ہے؟ یہ بھی اب تفصیلی روایات ہیں، تفسیری روایات ہیں۔ یا تو وہ کوئی عام سا پتھر تھا، ایک واقعہ جو منقول ہے کہ یہ پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جو قوم تھی نا یہ اکٹھی غسل کیا کرتی تھی، اور پھر شرمگاہیں بھی بے لباس ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے تھے، ان کو بھی روکتے تھے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ غسل نہیں۔ اب ایک دن یہ الگ سے غسل کر رہے تھے، انہوں نے ایک پتھر پہ کپڑے رکھے، غسل کے دوران ہی پتھر بھاگ گیا، کپڑے اوپر تھے، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے اپنے کپڑے لینے کے لیے، پتھر بھاگتا بھاگتا قوم جہاں پہ اکٹھی تھی وہاں پہنچ گئے، وہیں پہ روک گیا۔ ساری قوم نے دیکھ لیا، جو عیب بیان کرتے تھے پتہ چل گیا عیب ایسا کوئی نہیں ہے، سب کچھ شرم و حیا کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پہ تو غصہ چڑھا، بارہا کپڑے پہنے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس پتھر کو سنبھال لیں، بڑے کام کی چیز ہے۔ تو 4 نکری پتھر تھا، اور اس پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سنبھال لیا، اور جب انہوں نے پانی کا تقاضا کیا، اسی پتھر سے اللہ نے 12 چشمے جاری کیے تھے، اس کے 4 کونوں سے 3 چشمے، اور 12 چشمے کیوں تھے؟ دراصل یہ راستے بھی 12 بنے تھے ان کے بحر کلثم میں، یہاں پر بھی پانی کے چشمے کتنے بنے؟ 12، تاکہ ہر قبیلہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 12 قبیلے، ہر قبیلہ اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لے، تاکہ کسی طرح کا کوئی فساد، تنازع اور جھگڑا نہ ہو۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور سب لوگوں نے جان لیا، ہر قوم کے نمائندے نے جان لیا کہ ان کے پینے کی جگہ کون سی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، لیکن ولا تعصوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، نہ اللہ کے حکم کو توڑو، نہ ایک دوسرے میں فساد مچاؤ۔ یہ جی معاملہ آگے وہی معاملہ آ رہا ہے کہ لن نصبر علی طعام واحد، انشاءاللہ آئندہ درس میں اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سارے واقعات میں ہمارے لیے پتہ کیا عبرت ہے؟ ہم بھی بنی اسرائیل کی نکال قوم ہے، ویسے اللہ نے ہم پہ بڑی رحمتیں کی ہیں، لیکن ہم بھی کئی ہیلے بہانوں سے قرآن کو بھی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی سنت کو بھی اپنے مزاج کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا رویہ بھی کچھ اسی طرح، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہی بلشت ببلشت چلو گے جیسے بولتے، ہمارے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس حوالے سے خرابیاں موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ
الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا من كل ذنوب من الصغائر والكبائر یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما یا رب العالمین جتنے مسلمان پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما جو فوت ہو چکے ہیں یا رب